اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلاسل طریقت میں حضرت غوث العظم کا فیض، حضرت غوث العظم کا فیض۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طریقت کے 4 سلسلے عرب و عجم میں مشہور ہیں۔ یہ سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے ناموں سے معروف ہیں۔ قادریہ سلسلے کی بانی تو آپ خود حضور اعظم ہی ہیں، کیونکہ اس سلسلے کا اجر آپ کے اسم گرامی کی نسبت سے ہوا ہے۔ دیگر سلاسل یعنی چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے اکابر بزرگوں کو بھی حضور غوث العظم کی ذات اقدس کی توجہ سے بے پناہ فیوز و برکات حاصل ہوئے، اس لیے آپ کا فیض 4 سلاسل ہی میں پھیلا ہوا ہے۔ دیگر سلاسل جن بزرگوں نے سلسلہ قادریہ کا فیض حاصل کیا وہ حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ نمبر 1، حضرت خواجہ معین الدین چشتی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی جس دور میں سیاحت کرتے ہوئے بغداد تشریف لے گئے تو آپ کی ملاقات حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور آپ 5 ماہ تک آپ ان کے پاس رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی حضرت غوث اعظم سے ایک پہاڑ پر ملاقات ہوئی۔ حضرت خواجہ صاحب آپ کی صحبت میں 57 دن رہے اور آپ سے بے شمار فیوز و برکات حاصل کیے۔ خواجہ محمد گیسو دراز نے لطائف الغرائب میں لکھا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی نے خراساں کے پہاڑی پر بیٹھے حضرت غوث العظم کے فرمان قدمی حاضی علی رقبۃ ولی اللہ کو روحانی طور پر سن کر گردن خم کر دیے، روحانی طور پر سن کر گردن خم کرنے میں سبقت کی اور کہا کہ آپ کا قدم نہ صرف میری گردن پر ہے بلکہ سر اور آنکھوں کی پتلیاں بھی ہے۔ تب حضرت غوث العظم نے خوش ہو کر کہا، غیاث الدین کا لڑکا معین الدین گردن خم کرنے میں سبقت لے گیا اور حسن آداب کی وجہ سے اللہ اور رسول کا محبوب بن گیا، اور ان قریب اس کی ولایت ہند کی باغ دوڑ دی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 2، حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندی۔ شیخ عبداللہ اپنی کتاب خروق الاحباب فی المعرفیہ اقطاب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز حضرت غوث العظم ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ بخارا کی طرف متوجہ ہوئے اور ہوا کو سونگھا اور فرمایا کہ میرے وصال کی 157 سال بعد ایک مرد قلندر، محمودی، مشرف، بہاء الدین محمد نقشبندی پیدا ہوگا، جو میری خاص نعمت سے بہر ور ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ منقول ہے کہ جب خواجہ بہاء الدین نے اپنے مرشد
سید امیر کلال سے تلقین لی تو انہوں نے اس میں ذات کی ورد کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے دل میں اسم اعظم کا نقش نہ جما، جس سے آپ کو پریشانی ہوئی۔ اسی گھبراہٹ میں جنگل کی طرف نکلے۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ سے فرمایا کہ مجھے اسم اعظم حضور غوث پاک سے ملا، آپ بھی ان کے طرف متوجہ ہوں۔ دوسری رات حضرت خواجہ صاحب نے خواب میں حضرت غوث اعظم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دوست مبارک سے اسم اعظم کو خواجہ صاحب کے دل پر جما دیا، کیونکہ ہاتھ کی 5 انگلیاں اللہ کی شکل پر ہیں، اور اسی وقت آپ کا اللہ کا دیدار ہو گیا، اور اسی سبب آپ کا لقب نقش بندی مشہور ہو گیا۔ جب اس بات کا لوگوں میں چرچا ہوا تو انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ اس مبارک رات کی فیوز و برکات ہیں جس میں کہ حضرت غوث اعظم نے مجھ پر عنایت فرمائی ہے۔ آپ سے حضرت غوث اعظم کے فرمان قدم حاضی نسبت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا قدم مبارک میری گردن بلکہ میری آنکھوں پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 3، حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جو کوئی میں علم کلام سے مجھے بڑی دلچسپی تھی، بہت سرگرمی سینے میں حاصل کر رہا تھا، بہت سرگرمی سے میں حاصل کر رہا تھا۔ کئی کتابیں مجھے حفظ ہو گئی تھیں اور میں نے اس میں درجے انتہاد حاصل کر لیا تھا۔ میرے چچا شیخ نجیب الدین سہروردی مجھ کو اس سے باز رہنے کی تاکید کرتے ہوئے، لیکن میں باز نہیں آتا تھا۔ ایک روز وہ مجھے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں لے گئے۔ آستان عالیہ سے جب قریب ہوئے تو کہنے لگے، اس وقت ہم ایک سچے اور حقیقی نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باریاب ہو رہے ہیں، جس کے قلب اطہر پر تجلیات الہی ہر وقت کامل طور پر جلوہ فگن رہتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہوشیار رہیں تاکہ ہم فیض و برکات سے محروم نہ واپس ہوئیں۔ ایک خیال و تصور لیے ہوئے ہم بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے۔ چچا محترم نے عرض کیا کہ میرا بھتیجا علم کلام کی تحصیل میں الو رہا ہے اور میری سخت تاکید کے باوجود نہیں مانتا۔ یہ سن کر سرکار غوث اعظم نے اپنا دست مبارک جو میرے سینے پر رکھا تو میرے سینے سے علم کلام کا فور ہو گیا۔ جو کچھ مجھے یاد تھا سو بھول گیا۔ اپنی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ آپ نے فوراً میرے بدولی کا احساس فرمایا اور مسکرانے لگے۔ اسی وقت آپ کی توجہ سے میرے قلب کے اوپر علم لدنی کے دروازے کھل گئے اور علم حکمت کی روشنی چمکنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ محراب تم مشاہیر عراق میں سے ہو گئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عمر سہروردی ایک جدید سلسلہ معرفت کے بانی کی حیثیت سے دنیا اسلام میں مشہور ہوئے اور عرصے دراز تک بغداد مقدس میں آپ کا دھوم رہا۔ سرکار غوث اعظم کے بعد آپ ہی کا بول بالا رہا اور بکثرت اللہ کی مخلوق آپ کی جانب راغب ہوئی۔